السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. اور چوپائے جانوروں میں سے بڑے بڑے جانور بھی پیدا کیے اور چھوٹے چھوٹے زمین سے لگے ہوئے جانور بھی پیدا کیے. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. بے شک شیطان تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 142 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، مشرکین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے چوپائے جانوروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھل میوے غلے ان کے لیے پیدا کیے، ان میں جن مشرکین نے بے شمار مشرکانہ رسم و رواج اپنی طرف سے بنا لیے. جن چیزوں کو چاہا جس کے لیے چاہا حلال قرار دیا، جن چیزوں کو چاہا جس کے لیے حرام قرار دیا. ان مشرکوں کو ان کی تنبیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا. ان کی تنبیہ جاری ہے. اس سے پہلے جو کل آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل غلے اور کھیتیاں پیدا کی اس کے تعلق سے ان کی تنبیہ کی. اب اس آیت کریمہ میں جو چوپائے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے بتلایا کہ وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، جس میں تم نے تصرف کیا، جو چاہا حلال قرار دیا اور جو چاہا حرام قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور چوپائے جانوروں میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے جانور پیدا کیے اور بعض زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانور. یعنی کچھ جانور ایسے ہیں جو بڑے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کی کتاب التفسیر باب ومن سورۃ الانعام روایت کیا گیا ہے کہ حمولتن سے مراد بڑے بڑے اونٹ جن کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، اور فرشن سے مراد چھوٹے چھوٹے اونٹ جن پر بوجھ نہیں لادا جا سکتا. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا. لیکن آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر مزید ایک اور روایت بیان کیا ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے روایت کیا کہ حمولتن سے مراد بڑے بڑے جانور جن کی سواری کی جاتی ہے، جن کے اوپر بوجھ لایا جاتا ہے، اور فرشن سے مراد چھوٹے چھوٹے جانور جن کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، دودھ کو پیا جاتا ہے. جیسے کہ بکری چھوٹا جانور ہے، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، اس کے دودھ کو پیتے ہیں اور اس کے بال سے لحاف اور گرم بستر وغیرہ بناتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی جو یہ تفسیر ہے یہ بالکل بہترین تفسیر ہے اور یہ تفسیر قرآنی آیتوں سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 71-72 میں بیان فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون. یعنی کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کو جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، ان میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے جانور بنا دیے. چوپائے جانور بنا دیے. اب وہ چوپائے جانور کے مالک ہیں اور ان کو ہم نے ان کے اندر میں کر دیا، ان کے قابو میں کر دیا، جن میں سے بعض جانوروں کے اوپر وہ سواری کرتے ہیں اور بعض جانوروں کے اوپر وہ ان کے گوشت کو کھاتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ دیکھو جو چوپائے جانور ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس میں تم اپنی طرف سے تصرف نہ کرو، مشرکانہ رسم و رواج کو پیدا نہ کرو. اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپائے جانوروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بڑے بڑے جانور پیدا کیے اور بعض چھوٹے جانور پیدا کیے. کلوا مما رزقکم اللہ، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رزق دیا اس میں سے کھاؤ. یہ نہ کہو کہ یہ اس کے لیے حلال ہے، یہ نہ کہو کہ یہ حرام ہے،
یہ نہ کہو کہ اس کو بعض لوگ کھا سکتے ہیں بعض لوگ نہیں کھا سکتے ہیں. یہ مت کہو کہ بعض جانوروں پر ہم لوگ ہی سواری کریں گے دوسرے لوگ سواری نہ کریں گے. یہ نہ کہو. کلو مما رزقکم اللہ، جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، کیونکہ یہ مویشی جانور، یہ پھل، یہ فصل، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے، لہذا اس میں سے کھاؤ. اور آگے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مشرکوں نے کیا. مشرکوں نے کیا کیا؟ بعض جانوروں کو اپنے لیے حلال قرار دیا اور بعض جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں خود سے تصرف کیا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. چاہتا ہے کہ تم کو جہنمی بنا دے، چاہتا ہے کہ تم کو بھٹکا دیں، چاہتا ہے کہ تم کو بھڑکا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. شیطان اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہے، کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ ان کو جہنمی بنا دے. ان کو بہکاتا ہے، ان کو بھڑکاتا ہے، طرح طرح سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کو خوبصورت بنا کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، مشرکانہ رسم و رواج کو بنا کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ شیطان کے دام فریب میں وہ آ جائیں اور جہنم کے ایندھن بن جائے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا